وقت ہے محفل جان، محفل رمضان کی جان، ہماری شان، ہمارے پیارے علماء کرام سے آراستہ اس سیگمنٹ کا جس کا نام ہے محفل علماء. اور ہم بہت خوش ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے 4 پینلسٹ 4 علماء کرام موجود ہیں. یہ ہمارے ساتھ پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی رہے اور وی آر ویری ہمبلڈ اینڈ گریٹفل کہ یہ اپنا مصروف وقت میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکال کے لیا ہے. مفتی فضل سبحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ کمیل مہدوی صاحب اور علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ حصہ، پچھلے سال بھی رہے، اس سال بھی موجود ہیں. اور آغاز میں عامر عبداللہ بھائی تو میرے خیال سے ہماری ٹیم کا بھی حصہ ہے. جی جی بالکل، یہ ہمارے کو ہوسٹ ہیں، ہم انہیں اظراہ مذاق کو ہوسٹ کہا کرتے ہیں. تو رمضان مبارک آپ سب کو. سب سے پہلے فضل سبحان صاحب آغاز آپ سے کریں گے. اچھا لائیو کالز بھی لیں گے ہم، آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں علماء کرام سے تو وہ کر سکتے ہیں. ہم جب بھی، میں نے آج پہلے بھی سوال کیا کہ جب نیو ایئر میں داخل ہوتے ہیں، نیو ایئر ریزولوشن ہوتا ہے ہمارا کہ جی جم کرنا ہے، ہیلدی کھانا ہے، ڈائٹ پر اپنے فوکس رکھنا ہے اور نمازیں پوری پڑھنی ہے، کوئی نماز مس نہ ہو. تو رمضان ریزولوشن کیا ہونا چاہیے ہمارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر صحابہ کرام کو متوجہ فرمایا تمہیں پتہ ہے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کیا تمہارا استقبال کرنے اور کس کا تم استقبال کرنے جا رہے ہو؟ صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کیا کوئی دشمن حملہ آور ہونے کو ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی رات میں اللہ اب اہل قبلہ کی بخشش اور مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں. جو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تم تک آ رہا ہے. ایک ہے بیت اللہ، ایک ہے شہر اللہ. بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، اللہ اس میں رہتا نہیں ہے، اللہ ہر جگہ پر ہے لیکن اللہ سے منسوب ہے وہ. اس طریقے سے یہ ماہ اللہ سے منسوب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. جب وہ حرم مکانی ہے نا بیت اللہ، یہ حرم زمانی ہے. ایک مقام کا حرم ہے جہاں ہم جاتے ہیں، خانہ کعبہ. تو خانہ کعبہ میں بھی تو ہم بہت سی وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جو یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. تو وہ بھی تو توفیق ہوتی ہے نا، وہ منافقت تھوڑی ہوتی، وہ توفیق ہوتی. وہ حرم اور خدائے متعال کے وجود کا وہ احساس ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں میں یہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتا، جنگ و جدال یہاں نہیں کر سکتا. میرا علماء کرام سے سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے دعا کے اندر انبیاء کرام، صحابہ کرام اور ولیوں کا وسیلہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے. دیکھیں، وسیلہ مانگنے کا لفظ آپ نے استعمال کیا، تو وسیلہ کوئی نہیں مانگتا، ہوتا یہ وسیلہ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس قسم کے الفاظ کہتا ہے یا اللہ یہ تیرے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے صدقے میں ہماری اس مشکل کو آسان کرے. اگر کوئی اس طریقے سے اللہ کو وسیلہ دے کر دعا کرے گا تو وہ جائز ہوگا، منع نہیں ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، اللہ سے براہ راست دعا مانگی جائے. لیکن کسی بزرگ کا حوالہ دیتے ہیں، صحابہ کرام کا دیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ یہ فیل کرتا ہے کہ میں تو نیک نہیں ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، نیک لوگوں کا حوالہ دے دوں تو اللہ میری مشکل کو آسان کر دے گا. تو اس صورت میں وسیلہ دے کر دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن جس کا وسیلہ دیا جا رہا ہے اس سے براہ راست سوال نہیں ہوگا، سوال ہمیشہ اللہ سے کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہیے جنہوں نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا ہے، جنہیں کوئی سننے کو تیار نہیں ہے اور وہ ان کے اندر خود یہ اب کانفیڈنس نہیں رہا کہ ہم کیسے پکاریں. یعنی سر سے لے کر پیر تک ہم گناہوں کے گویا کہ دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں. ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ کہ غالب کی شرم تم کو مگر نہیں آتی. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے رہا ہے کہ میرے ان بندوں سے کہیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ ان کو معاف کرے گا اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. دیکھیں قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر فرمایا اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اب وسیلہ سین سے ہو یا سواد سے ہو، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے، دونوں کا مطلب ہوتا ہے ملانا اور جوڑنا. وہ عظیم الشان بی بی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے ذریعے سے نسل رسالت کو آگے بڑھایا. آج جو کوئی اولاد رسول ہے، جہاں کئی سعادات کرام ہیں، ان کی جدہ ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو بنت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو افضل کائنات کی بیٹی ہیں، مولا علی مرتضیٰ کی زوجہ ہیں اور سیدہ شباب اہل الجنہ.
یعنی جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی بھی ماں ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. تو جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں نا ان کی اپنی جنت فاطمہ کے قدموں تلے ہے. واہ 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 واہ. حسن حسین علیہ السلام کی جو جنت ہے نا وہ تحت اقدام الامہات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں میں. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ ٹوٹلی سیکریفائس کی طرف جاتی ہیں. جو آپ نے بات فرمائی کہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب تھوڑا سا مسئلہ آیا تو خواتین جو ہے وہ جذباتی ہو جاتی ہیں, فرسٹریٹ ہو جاتی ہیں, ان کو جو بنیادی ضروریات وہ ساری مل بھی رہی ہیں, صرف لگژریز میں کچھ کمی آ جائے تو اس کے اندر بھی ان کا جو فرسٹریشن کا لیول ہے بہت ہائی ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو آج کل کی مائیں بہنیں ہیں ان کی جو شاید ہم تربیت کر رہے ہیں وہ اس انداز میں کر رہے ہیں کہ ان کو ہم آخرت کی کوئی چیز نہیں دکھا رہے. وہ یہ سمجھیے کہ سارا کچھ دنیا ہے, جبکہ ہمیں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے. ٹھیک ہے نا, یہاں پر اگر وقتی طور پہ کچھ مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں ہیں, تکلیف ہے, ہم اس کو اگر برداشت کریں گے تو آخرت میں اللہ ہمیں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اتنی بہادرہ کہ جب سجدے کی حالت میں دونوں جہانوں کے سردار پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی تھی, یہی ننھی فاطمہ گئی اور اس اوجڑی کو ہٹایا. احد میں آپ کا چاند سے حسین چہرہ, آپ کے موتی سے حسین داند جب شہید ہوئے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میدان میں گئی اور اپنے دوپٹے اور ہاتھوں سے اپنے بابا جان کے چہرے کے خون کو صاف کیا اور چہرے کو پانی سے دھویا. یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, آپ نے فرمایا میرے جگر کا ایسا ٹکڑا ہے, اس کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے. بہت ساری ریزنز ہیں جس کے بیس پر خلا لی جا سکتی ہے, لیکن مہدوی صاحب نے کہا کہ ان کے ہاں کس طرح سے ہوتا ہے, وہ باقاعدہ کچھ چیزیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں اور ایک پراپر طریقے سے جیسے نکاح ہوتا ہے ویسے خلا ہوتی ہے. پھر اس جانب سے بھی جو ڈیٹیلز تھی وہ سامنے آئی. لیکن ایک بات جو مہدوی صاحب نے کہی وہ یہ کہ اگر مرد دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس بات کی ناراضگی میں یا اس کو سبب بنا کر خلا نہیں لی جا سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حق دیا ہے دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کا, ان تمام شرائط کے ساتھ کہ اگر تم عدل نہ کر سکو پھر ایک ہی ازدواج کرنا. اور اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ اگر ازدواج کے موقع پر خاتون عقد میں یہ شرط کر لے کہ آپ جب تک میرے ازدواج میں ہیں اس وقت تک دوسری شادی آپ نہیں کریں گے, اور مرد اس کو قبول کر لے تو یہ عقد اسی شرط پر ہو رہا ہے. اچھا, یعنی اسی بیس پر ہو رہا ہے اب یہ. تو ایسی صورت میں پھر اس مرد پر اس شرط کی پابندی کرنا لازم ہے, اور وہ گویا اگر اس کو توڑ دیتا ہے تو عہد شکنی کر رہا ہے, چونکہ وہ پہلے عہد کر چکا ہے اور اسی عہد پر وہ عقد کر رہا ہے اس خاتون سے. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا, پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ایک ڈاکیومنٹری چلی جس کے اندر یہ بات کی گئی کہ اس پاکستان کے اندر, میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں اور نہایت شرمسار ہو کر عرض کر رہا ہوں, اس پاکستان کے اندر 78% ایکسٹرا میریٹل افیئرز چل رہے ہیں. آپ ذرا فگر کاؤنٹ کریں, 78% ایکسٹرا میریٹل افیئر چل رہے ہیں, اور این جی او نے اس پہ پوری تحقیق کی اور اپنی رپورٹس جو ہیں اس کو ایشو کیا ہے. اب ذرا آپ سوچیں اگر اس بنیاد کے اوپر ہم اجازت دے دیں خواتین کو خلا لینے کی تو 78% خاندان بالکل تباہ ہو جائیں گے. خاوند کے جو والدین ہیں ضعیف العمر بوڑھے والدین ہیں, ان پہ بیوی کے حقوق میں وہ بھی شامل ہیں کہ وہ ان کی خدمت کرے, ویری گڈ, یا اچھا تو اس میں شرعی لحاظ سے وہ شامل نہیں ہیں کہ وہ ان کی خدمت کرے یا نہ کرے. غربت کا یہ عالم ہے کہ بہت سے خاندان ایسے ہیں جہاں پر پرائیویسی بھی نہیں ہے کہ زوجین کو کوئی کمرہ بھی میسر نہیں ہے. یہ حالات ہیں, اور جوائنٹ فیملی سسٹم چل رہا ہے, ایک صحیح کما نہیں رہا ہے تو دوسرا بھائی اس کو سپورٹ کر رہا ہے, سسر سپورٹ کر رہے ہیں. تو جہاں یہ ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں نا تو وہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہم لے کیا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم دے کیا رہے ہیں. تو یقینی طور پر خدمت کرنی چاہیے, اور خدمت کا بڑا ثواب ہے, جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا اس پہ بڑا اجر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر نیکی کا بہترین بدلہ ہے. نان نفقے میں شاید یہ واجب نہ ہو کہ بار بار آپ ٹریولنگ پر لے کے جائیں, لیکن وہ لے کے جاتے ہیں. تو بہت کچھ مرد بھی اپنے واجب سے بڑھ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے مستورات کو بھی چاہیے کہ اس کا اہتمام رکھیں, لیکن جہاں تک ایک لائن کی بات آ جائے کہ کیا واجب اور کیا واجب نہیں, تو ایسی صورت میں اس خاتون پر بہت زیادہ ثواب ہے کہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کریں, یقیناً اس کا بہت زیادہ اجر ہے. شوہر کی خدمت کریں, اس کا یقیناً بہت زیادہ اجر ہے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ اور حضور مکرم نے فرمایا کہ ان جنتی عورتوں کے ساتھ
حدیث کا جو مفہوم ہے کہ ہمراہی نصیب ہوگی، اس سے بڑھ کے کوئی سعادت ہو نہیں سکتی، لیکن پکڑ نہیں ہو سکتی کہ آپ نے کام کیوں نہیں کیا۔ وہ یہ کہ یہ تو ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اولاد اچھی دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ اگر اس طرح کے بچے کو بھی دیکھ، بہت ہی پیارا اور معصوم بچہ، یہ بھی آزمائش ہے۔ یہ بچہ تو ان کو اگر یہ اچھی تربیت کر دیتے اور آگے لے جاتے جنت کا راستہ بناتا۔ کیا ان والدین نے فضل سبحان صاحب اپنی جنت کا راستہ خود اپنے ہاتھ سے خود سے دور کر دیا؟ اگر کسی کو اللہ معذور بچے کی پیدائش ان کے گھر ہوتی ہے تو یہ آزمائش اور امتحان ہے، اور اپنے درجات کو بڑھانے کے لیے اور جنت کے راستے کو آسان کرنے کے لیے اس کے پاس ایک گولڈن چانس ہے، ایک اس کے پاس اپرچونٹی ہے، اس کو اویل کیا جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے 5 روزہ تراویح ہوتی ہے، 10 روزہ ہوتی ہے، 15 روزہ ہوتی ہے، تو یہ تراویح ہم پڑھ لیں تو ہماری تراویح کمپلیٹ ہو جائے گی یا بعد میں پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن تو ہم پورا سن لیں گے؟ تو اس حوالے سے مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر روز رات کا آخری پہر عبادت کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہوتا ہے جو تہجد کی نماز کہلاتی ہے، قیام اللیل کہلاتا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگوں کو گھریلو کام ہوتے ہیں، معاش کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پھر نفسانی نفس تو آرام چاہتا ہے، تو نہیں اٹھ پاتے اور نہیں پڑھ پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک عطا فرمایا ہے، اور اس میں وہ جو رات کی تہجد ہے وہ پھر ارلی آ جاتی ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی آپ تراویح بھی پڑھ لیجئے۔ تو تراویح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا، یعنی وہ آپ سمجھ لیں بونس والا سسٹم ہے کہ عام دنوں میں جو آپ کو فرض کا ثواب مل رہا ہے، رمضان میں آپ کو نوافل کا وہ ثواب عطا ہو جاتا ہے۔ میں روزے کی حالت میں ڈرپ یا انجیکشن لگوا سکتا ہے آدمی؟ ڈرپ یا انجیکشن لگوا سکتا ہے آدمی رمضان میں روزے کی حالت؟ پہلے اتفاقی طور کے اوپر یہ ممنوع تھا، سب کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، لیکن اب بعض علماء کرام اس طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی انجیکشن لگاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو انجیکشن کے ساتھ انسولین وغیرہ شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کروں، جو میری پرسنل اسٹڈی ہے وہ یہ ہے کہ اب بھی میرے نزدیک یہ روزے کو توڑ دینے والا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک اصول ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ جو چیز ہمارے جسم میں داخل ہو اور ہمیں نفع پہنچانے والی ہو، وہ تمام اشیاء ممنوع ہیں، چاہے وہ منہ کے ذریعے جائیں کھانے اور پینے کی صورت میں، جس سے طاقت پہنچے، ہاں جس سے ہمیں طاقت پہنچے یا کوئی بھی نفع حاصل ہو رہا ہے۔ ایک قبر میں دوسرے آدمی کو دفنانے کا کیا حکم ہے؟ بغیر ضرورت کسی بھی قبر کو کھولنا جائز اور مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ تکریم انسانی کے خلاف ہے۔ اگر ضرورت کے مطابق، جیسے قبرستان میں جگہ نہیں ہے، کسی قبر کو کھولا جائے تو اگر اس میں پرانی میت کی ہڈیاں اور ڈھانچے اور اعضاء نظر آ جائے تو پھر تو اس کو بند کر دیا جائے، یا ان ہڈیوں کو کسی دوسری جگہ پر دفن کر دیا جائے، یا ان ہڈیوں کو ایک طرف دیوار بنا کر اس قبر میں بامر مجبوری دوسری میت کو رکھا جا سکتا ہے۔ آج کل جو ہے میں نے مختلف لوگوں کے منہ سے یہ سنا ہے کہ زکوٰۃ کی مد میں وہ اس طرح سے زکوٰۃ دیتے ہیں پورے سال، جیسے ہم گورنمنٹ کا ٹیکس دیتے ہیں نا، فار ایگزامپل گاڑی کا ٹیکس ہے، گھر کا ٹیکس ہے، کسی بھی چیز کا ٹیکس ہے، تو وہ اس کو انکلوڈ کر دیتے ہیں رمضان میں زکوٰۃ سے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جیسے پورے سال میں مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے دیا ہے، تو وہ اگر ان کے پاس اتنا اماؤنٹ نہیں ہے، گولڈ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہماری تو زکوٰۃ زیادہ چلی گئی کیونکہ ہم نے ٹیکس دے دیا۔ لیکن اگر ان کے پاس گولڈ بھی ہے اور انہوں نے ٹیکس بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس ٹیکس کو انکلوڈ کرتے ہیں 2 لاکھ روپے کو، اور اس کے بعد جو باقی زکوٰۃ بچے گی، سمجھ لیں اگر ان کی 5 لاکھ زکوٰۃ ہے تو وہ 3 لاکھ روپے دیں گے، وہ کہیں گے کہ جو ہم نے ٹیکس دیا ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں کٹ گیا، جو وہ زکوٰۃ میں آ جائے گا۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا ایشو تو تھوڑا سا ہمارے ڈفرینٹ ہو جائے گا، لیکن بہت غریب، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ہم جو ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ ٹیکس ہی ہمیں ریٹرن نہیں ملتا۔ یعنی ایک بندہ اگر ایک انڈیویجول ٹیکس پے کر رہا ہے تو اس کے ریٹرن میں اس کو سڑکیں صحیح ملنی چاہیے، لیکن کیا ان کی زکوٰۃ کٹ گئی؟ جیسے 3 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے، انہوں نے کہا میں نے 1.5 لاکھ روپے ٹیکس میں دے دیا اور یہ زکوٰۃ نہیں، وہ بالکل زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کو آپ کو علیحدہ سے جو شرعی حکم ہے اس کے مطابق زکوٰۃ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کیونکہ گورنمنٹ ہر ملک میں جا کے کچھ نہ کچھ بولتی رہتی ہے کہ ہمیں ذرا ہیلپ کر دیں، تو ان کو لگ رہا ہے کہ ان پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ فضل سبحان صاحب، نہیں مجھے ایک چیز پوچھنی ہے، جیسے میں تعلق میرا ٹیلی ویژن سے، میں ڈراماز وغیرہ بھی کرتا ہوں، تو مجھے یہ بتائیے اس کے اندر فار ایگزامپل میرے کیریکٹر نیم کچھ اور ہوتا ہے، میں ایز اے دانش پرفارم نہیں کر رہا ہوتا،
उस कैरेक्टर का अगर निकाह किसी और दूसरे कैरेक्टर के साथ हो रहा है तो वो उसके बारे में आप मैं क्या भी पूछने कहेंगे? लगा दानिश भाई कि आपकी मतलब कितनी बीवी अब तक हो चुकी हैं, अगर आप हिसाब किताब कीजिएगा जरा हसास जहाँ तक मसला याद है। पर ये फिर नाजुक बात आ गई है वो सामने, तो नहीं फिर नाजुक बात आ गई है। 500-600 तक तो मेरे चले आप लोग तो ड्रामे में कर लेते हैं ना, हम तो वो भी नहीं कर सकते। आमिर अब्दुल्ला साहब कह रहे इसके हैं अंदर फिलहाल तो बेहतर ये है नहीं, मैं कि seriously सही पूछना अल्फाज चाहता हूँ ये इस्तेमाल ना किए जाएं, कुछ ऑल्टरनेटिव वर्ड्स के साथ इस काम को लेकिन उसमें मेरा कैरेक्टर नेम तो कुछ और है, फलाना साहब का निकाह फलाना के देखिए साथ दानिश हो रहा भाई, है, कोई वो तो सबको पता है कि ड्रामा है, जी करने वाले को पता है कि मैं एक्ट कर रहा हूँ, आपका किरदार दूसरा है, जी। आपका नाम दूसरा है, जी। शादी के लिए गवाह मौजूद नहीं है, बाकायदा दुल्हन जो है वो एक ठीक है। सिर्फ डमी तैयार हुई है, जी। कभी भी ये निकाह है ही नहीं। और मोस्ट और बाज़ औक़ात दुल्हन सामने भी नहीं होती, हाँ, सामने भी नहीं most होती, वो cases में मजलिस सामने में नहीं बैठे होती। हुए कर रहे होते। इमाम अबू हनीफा उन्होंने सवाल किया था इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से उनके बेटे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के बारे में कि मैंने देखा कि आपके फर्जंद नमाज पढ़ रहे थे और कुछ लोग सामने से गुजरे, तो क्या हुक्म है उस बारे में? तो उन्होंने बुलाया इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को, रिवायत का मफहूम इस तरह से है, और पूछा कि आप नमाज पढ़ रहे थे, आपके सामने से लोग गुजरे, तो उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान में कहा है कि हम तुम्हारी शह रगे हयात से ज़्यादा करीब हैं। तो वो जो वाक़या उन्होंने सुनाया ना कि मैं जब नमाज के आलम में था तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल शह रगे हयात से ज़्यादा करीब है, तो जो सामने से गुजर रहा हो उसका कोई असर नमाज पर नहीं होता। तो फ़िक़्ह जाफ़रिया के एतबार से ये मसला उस एतबार से है कि नमाज पढ़ने वाला ना उसकी कोई नमाज बातिल होगी, और सामने से अगर कोई गुजर भी जाएगा सिवाय इसके कि बेहतरामी की नीयत ही से गुजर नियत रहा से हो। गुजरा। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।